الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم نے تیسرا پارہ وہ سماعت کیا ہے۔ اس پارے میں پہلے صفحے کے اندر ہی اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون ھم الظالمون۔ اے ایمان والو، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے مال کی صورت میں، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کے اندر کوئی تجارت نہیں ہوگی، آپس میں لین دین نہیں ہوگا، ولا خلۃ ولا شفاعۃ، نہ ہی اس دن کوئی دوستی کوئی تعلق کام آئے گا، اور نہ ہی کوئی بندہ کسی کی سفارش اور شفاعت کر سکے گا۔ والکافرون ھم الظالمون، جو لوگ اس چیز کو جھٹلاتے ہیں یقیناً کافر ہی ظالم لوگ ہیں۔ تو اس کے بعد قرآن مجید کی سب سے فضیلت کے اعتبار سے جو بڑی آیت ہے، الفاظ کے اعتبار سے نہیں بلکہ فضیلت کے اعتبار سے، جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، وہ دن جس دن میں یہ سارے کام ہوں گے، یہ تجارت لین دین یہ بیع نہیں ہوگی، کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا، کوئی تعلق دوستی کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا۔ اس دن کا مالک کون ہے؟ اگلی آیت کے اندر اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی بھی ایسی ذات نہیں جس کو پوجا جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ کیوں؟ آگے اس کی ساری کی ساری اللہ نے دلیلیں دی ہیں کہ وہ ذات ایسی ہے، الحی القیوم، جو ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا۔ القیوم، وہ ہر ایک چیز کو قائم خود بھی ہے اور قائم رکھنے والا بھی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، دنیا کے اندر جو بھی آیا ایک نہ ایک دن وہ چلا گیا، یا ابھی موجود ہے تو چلا جائے گا، لیکن ایک ہی ذات ہے جو ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، جس کو بقا ہے، کبھی بھی فنا نہیں ہے۔ جو بھی آیا، زندگی کسی کی 100 سال، کسی کی وہ 1000 سال تک، کسی کی 1500 سال، لیکن ایک نہ ایک دن وہ فنا ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن یہ ایسی ذات ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گی، ہر ایک چیز کو قائم کیے ہوئے ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ کوئی جتنی سی بڑی سے بڑی ہستی کیوں نہ ہو، جتنی کرنی بھرنی والا کیوں نہ ہو، ایسے نہیں ہو سکتا کہ اسے نیند نہ آئے یا اونگ نہ آئے۔ لوگوں نے جتنے بھی دعوے مرضی کر دیے ہوں کہ کتنے سالوں سے فلاں پیر صاحب نہیں سوئے، چند دن آپ ان کو ایک جگہ پہ بٹھا دیں، بغیر سوئے وہ نہیں رہ سکتے۔ یہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے، اور یہ ایک کمی ہے۔ جب بندہ سو جاتا ہے، بندے کو علم نہیں رہتا کہ میرے سونے کے بعد کیا ہو رہا ہے یا کسی نے کیا کر دیا۔ ایسی ذات ہے جس کو نیند تو دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی۔ اور لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، پچھلی آیت میں کہا ہے کہ اس دن ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کوئی تعلق کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ یہاں پر من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کون ہے جو جا کے اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت کر سکے؟ یہ ایسے جھوٹ ہے کہ اگر آپ ہمیں
ہمارے پاس نہیں آئیں گے، مریدنی ہمیں چہرہ نہیں دکھائے گی تو ہم اس کی شفاعت کیسے کریں گے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے شفاعت کسی کی وہی کر سکے گا جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی، وگرنہ یہ تو خود اپنے لیے کوئی سفارشی ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ کوئی ہماری جا کے اللہ کے سامنے شفاعت کر دے، سفارش کر لے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو تمہارے سامنے ہے اس سے بھی واقف ہے، جو پیچھے گزر چکا اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ آج ہمارے حافظے تو ایسے ہیں، کوئی جتنا مرضی وہ بڑی ہستی کیوں نہ ہو، کرنے بھرنے والا کیوں نہ ہو، چند سال پیچھے کی آپ اس سے باتیں پوچھیں، چند ایک باتوں کے علاوہ باقی سب کچھ بھول چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ ذات ہے کہ جسے جب سے کائنات بنی اور جب تک رہے گی ہر ایک چیز کا علم ہے، وہ بھولتی نہیں ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اس کا علم جو ہے ہر ایک چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کی جو کرسی ہے وہ زمینوں اور آسمان کو محیط ہے، اس کے اوپر چھائی ہوئی ہے، وسیع ہے اس سے بھی، اور وہ اس کی حفاظت زمینوں کے بھی اور آسمانوں کی بھی حفاظت، نگرانی، نگہبانی اس کو تھکاتی نہیں ہے۔ اور وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بہت بلند اور عظیم ذات ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے اس پاک کلام کی سب سے شان کے اعتبار سے نبی علیہ السلام نے فرمایا عظیم آیت ہے جو اس پارے کے اندر ہے، اور جو بندہ یہ آیت الکرسی پڑھ لے، جس مقصد کے لیے پڑھے، رات کو پڑھ کے سو جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری رات شیطان سے بندہ محفوظ ہوتا ہے۔ یہ پڑھ کے کسی چیز کے اوپر پھونک دے، اللہ کی طرف سے فرشتے اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ خیر، اس کے اندر یہ ایک عظیم جو صورت ہے وہ ہے، اس سے آگے دوسرے صفحے کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، جب وہ نمرود کے سامنے گیا اور آپس کے اندر وہ مکالمہ ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں غروب کر دیتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو رب کہلواتا ہے اور رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، پھر ایسے کر صبح تو مغرب سے سورج نکال کے مشرق میں طلوع کر کے دکھا۔ تو پھر جب یہ بات کہی تو فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر لاجواب ہو گیا۔ یہ اللہ نے اس بارے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ پھر آگے اس بندے کا واقعہ جو ایک بستی سے گزرا تھا اور دیکھا کہ یہ بالکل بسیدہ ہو چکی، کھنڈرات نظر آ رہے، اس نے کہا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، اپنی چھتوں کے بل وہ جو بستی تھی وہ گھری ہوئی تھی، جب اس نے دیکھا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، کہ اے اللہ اس کو کیسے زندہ کیا جائے گا، مرنے کے بعد یہ تو ختم ہو چکی، اپنی چھتوں کے بل گر چکی ہے، اب یہ بستیاں کیسے آباد ہوں گی؟ تو پھر کیا ہوا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم، اللہ نے اس کو موت دے دی۔ جب یہ اس کو فوت کر دیا، 100 سال کے بعد اس کو دوبارہ اٹھایا، پوچھا کتنی دیر یہاں پر ٹھہرے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا آدھا دن۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ سیدنا عزیر علیہ السلام تھے، اور بعد نے کہا کہ عزیر علیہ السلام نہیں تھے، کوئی بندہ تھا، اللہ کا ولی تھا۔ خیر، جب اس نے یہ کہا کہ میں 1 دن یا آدھا دن ادھر سویا ہو، تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، جو کھانا اور جو پینے کے لیے پانی اپنے ساتھ گھر سے لے کے آئے تھے اس کی طرف دیکھو، اللہ نے اسے ابھی تک وہ بالکل بھی اس کو بالکل بھی خراب نہیں ہونے دیا، ابھی تک وہ کھانا تازے کا تازہ پڑا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وانظر الی حمارک، اپنے اس گدھے کی طرف دیکھو جس کے اوپر بیٹھ کے سواری کر کے آئے تھے، اس گدھے کی طرف دیکھو وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، اللہ وہ گدھا جو ہے
وہ گل سڑ کے ہڈیاں وہ بالکل مٹی بن چکی تھی، اللہ نے اس کے سامنے پھر اس کو زندہ کیا، اس کی ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا اور اللہ نے اس کو زندہ کر کے دکھایا۔ بالکل اس سے اگلی آیت میں ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کا ذکر ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن رب سے کہہ دیا، اے اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم کیا تو اس بات کے اوپر ایمان نہیں لاتا؟ اللہ میرا یقین تو ہے کہ تو زندہ کرے گا، لیکن دل کے اطمینان کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ 4 پرندے لے، ان کو اپنی طرف مانوس کر لے اور ان کو پھر ذبح کر کے ان کا گوشت بنا کے اور اس کے گوشت کو آپس میں مکس کر کے اس کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں میں مختلف سمتوں میں بکھیر دے، پھر ان پرندوں کو آواز لگا، دیکھ میں ان کو دوبارہ زندہ کر کے تیری طرف صحیح سلامت پرندے بن کے وہ تیری طرف کیسے دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کیا اور یہی کہا تھا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یہ نہیں تھا کہ اللہ کی قدرت کے اوپر شک تھا، صرف اطمینان قلب کے لیے اللہ نے اس بات کا بھی اس سورت کے اندر اس بارے میں ذکر کیا ہے۔ یہ سورت البقرہ ہے، اس میں چند ایک یہ چیزیں جو کہ اس دنیا کا ایک منشور اور دستور ہے کہ جو ایک مرتبہ چیز مر جائے دوبارہ اس دنیا میں زندہ نہیں ہوتی، چند ایک چیزیں تھیں جن کو اللہ نے اس دنیا کے دستور کو ہٹا کے اپنی قدرت دکھانے کے لیے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ پہلے پارے میں اس بندے کا واقعہ تھا جو بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا، اس کو وہ گائے کا گوشت لگایا گیا اور وہ زندہ کیا۔ اور ایک دوسرے نمبر پر یہاں پر پہلے پارے میں وہ 70 کے قریب لوگ تھے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہ گئے، وہاں پہ اللہ نے ان کو موت دے دی اور موت کے بعد پھر ان کو زندہ کیا۔ تیسرے نمبر پر یہ وہ سیدنا عزیر علیہ السلام یا کوئی اللہ کا بندہ تھا جس نے کہا اللہ نے 100 سال کے لیے اس کو مار دیا۔ اور چوتھے نمبر پر یہ پرندے جب ان کو جن کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پہ ان کو ذبح کیا گیا، گوشت کو ملا دیا اور اللہ نے انہیں پھر زندہ کر کے دکھایا۔ یہ 4 ایسے مواقع اور واقعات ہیں جن کو اللہ نے دنیا کا یہ دستور بدل کے کر کے دکھایا، اور ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ جس طرح یہ پرندے اور یہ مردوں کو اللہ نے زندہ کر کے دکھایا، ایک وقت آئے گا جب یہ دنیا ختم ہوگی، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، ہمیں بھی زندہ کر کے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اپنے ہر عمل کا وہاں پہ بدلہ دینا ہوگا اور وہاں پر جواب دہ ہوگا ہر بندہ، اور اس کے مطابق پھر بدلہ دیا جائے گا۔ اسی پارے میں پھر اللہ رب العزت نے سود سے بچنے کا وہ حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ تجارت جو ہے سود تجارت کی طرح نہیں ہے، تجارت کیجئے، سود کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اسی صورت میں اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین کہہ کے مسلمانوں کو یہ بھی نصیحت کی ہے کہ اگر آپس کے اندر لین دین کرو، کوئی کسی کو قرض دے تو اس کو لکھ لیا کرو، کیونکہ لکھنا جو ہے یہ بہت اچھی بات ہے، بعد میں بہت سارے فسادات سے بندے کو بچا دیتا ہے، بدگمانیوں سے بندے کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اگر بندہ بھول بھی جائے جو چیز لکھی ہوتی ہے وہ بندہ جب سامنے دیکھتا ہے وہ یاد آ جاتا ہے، بہت سارے گناہوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ اور صرف خود ہی نہیں لکھنا بلکہ چند ایک گواہ بھی بنا لینے ہیں، 2 بندے کم سے کم گواہ بنا لے، اگر 2 مرد نہیں ہیں 1 بندہ اور 2 عورتیں ان کو گواہ بنا لے۔ اور ساتھ ہی گواہوں کو بھی یہ نصیحت کی ہے کہ جب ضرورت پڑے یہ نہ ہو کہ حق جاننے کے باوجود بھی وہ گواہی دینے سے انکار کر دیں، نہیں بلکہ جب ضرورت پڑے وہ آئیں اور گواہی دیں۔ اسی طرح پھر سورۃ البقرہ کا آخری رکوع، اس میں سورۃ البقرہ کے اختتام ہوتا ہے، یہ وہی آیات ہیں کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان کو جب نازل کیا گیا آسمان سے وہ فرشتہ اترا، آسمان کا وہ دروازہ کھولا گیا جو کبھی پہلے کھلا نہیں تھا، وہ فرشتہ زمین پہ آیا جو کبھی پہلے آیا نہیں تھا، آقا کے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی امت کو 2 نور عطا کیے ہیں، ان میں سے ایک سورۃ البقرہ کی یہ آخری 2 آیات بھی تھی، یہ جو بندہ بھی پڑھ لے جادو سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت اس پارے میں
میں سورۃ آل عمران ہے۔ نبی علیہ السلام کے وصی مسلم کی حدیث ہے کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو پڑھنے والا یہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ کے ہاں وہ سفارش کریں گی۔ صرف سفارش نہیں کریں گی بلکہ جھگڑا کریں گی کہ اللہ یہ بندہ دنیا میں ہمیں پڑھا کرتا تھا اور اس بندے کے حق میں ہم شفاعت کرتی ہیں، سفارش کرنے کے لیے آئے ہیں، اس بندے کو معاف فرما دے، اور ان کی جھگڑے کو اور سفارش کو قبول کر کے اس بندے کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور اسی صورت کے اندر وہ مشہور آیت بھی ہے کہ جس میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ پھر نبی علیہ السلام کی اتباع کرنا ہوگی، نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنا ہوگی، ہر معاملے کے اندر، ہر کام میں، ہر فعل میں نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو وہ معاف کر دے گا۔ اسی صورت میں اللہ رب العزت نے وَزُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ الْمَالِ وَالْبَنِينَ، کہ لوگوں کے لیے خوبصورت کر دیا گیا ہے اس چیز کی چاہت کو، محبت کو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے چند ایک چیزیں بیان کی ہیں، ان میں سے اولاد کی محبت، یعنی اولاد میں سے بھی پھر بیٹوں کی محبت، مال کی محبت، اور اسی طرح سونے اور چاندی کے ڈھیر ہوں، یہ بندوں کے لیے ان کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے۔ اور اسی کے لیے آئے دیکھ لے ہماری ساری کی ساری تگ و دو ہے، ہماری کوششیں اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس وہ بیٹے ہوں اور مال کا ڈھیر ہو، اسی لیے ہم نے اپنے رب کو آج بھلا دیا ہے۔ اور اسی طرح پھر اس صورت کے اندر سورۃ آل عمران تیسرے پارے میں اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جب سیدنا عمران کی بیوی نے نظر مانی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے، تیرے راستے میں قربان کروں گی، اللہ نے بیٹے کی بجائے انہیں بیٹی دے دی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ یہ تو بیٹی ہے، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر بیٹا عطا کرتے بھی تو اس جیسا نہ ہوتا، پھر انہیں وقف کیا گیا۔ خیر اللہ نے پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے۔ اسی کے اندر اللہ نے ساری کی ساری پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی ذکر ہے کہ اللہ نے انہیں معجزے دیے تھے، کہ وہ ان کو معجزے کیا دیے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی سے پرندے کی شکل کی مورتی بنا کے اس کے اوپر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، اس کو اندر پھونک مارتا ہوں اللہ کا نام لے کر، وہ سچ مچ کا پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے۔ وہ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، جو بالکل مادر ذات کوڑی والے ہیں ان کو ٹھیک کر دیتا ہو، مادر ذات جو اندھے ہیں ان کو ٹھیک اللہ کا نام لے کر ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، اور مردوں کو اللہ کا نام لے کر زندہ کر دیتے تھے۔ یہ سارے کے سارے ان کے جو معجزات ہیں، کیا گھروں سے بندہ کھا کے آیا ہے یہ بتاتے تھے، جو گھروں میں رکھ کے آیا یہ اللہ نے انہیں معجزہ دیا تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے یہ ساری سیرت کو اللہ نے اس بارے میں بیان کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ جو کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اگر عیسیٰ علیہ السلام اس وجہ سے اللہ کے بیٹے ہیں کہ ان کے باپ نہیں ہیں، پھر آدم کو اللہ نے باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا کیا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ سیدنا عیسیٰ کی مثال بھی آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اللہ نے یہ ان کا باطل جو نظریہ تھا اس کا رد کر دیا ہے۔ اور پھر اسی طرح کفار اور عیسائیوں کے ان عقائد کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے آخر میں ان کے ایک حسرت بھرے انداز کو بیان کیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ طرح طرح کے چیزوں کو شریک ٹھہراتے رہتے ہیں، کسی نے وہ درختوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا اور اس کو اپنا معبود بنا لیا، کسی نے پتھروں کو، کسی نے انسانوں کو، کسی نے قبروں کو، کرتے رہے، اللہ کو نہیں مانا، اور اللہ جو حق تھا اس سے انکار کرتے رہے۔ ان الذین کفروا وماتوا کفارا فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، کہ قیامت کا دن ہوگا یہ لوگ جو کافر ہیں اور اسی حالت میں مر گئے، توبہ کیے بغیر، اسلام لائے بغیر، ایمان لائے بغیر مر گئے، اور قیامت کے دن اگر ان کے پاس وہ زمین کے برابر جتنا زمین میں خلا ہے اس کو سونے سے بھر دیا جائے اور یہ اس کو دے دیا جائے، اور اگر یہ اتنا سونا فدیے کے اندر دے دے اپنی رہائی کے لیے،
تو پھر بھی یہ ان کی جان کو نہ چھڑوا سکے گا، اور بلکہ بعض مقامات پہ یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہمارے پاس اتنا مال ہوتا، ہم وہ فدیہ دے کے اپنی جان چھڑوا لیتے، لیکن اس وقت رہائی کا کوئی بھی صورتحال نہیں نکلے گی۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے، اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ چند ایک باتیں مختصر طور پر اللہ نے اس بارے میں بیان کی تھی۔ یہ چند ایک ٹاپکس تھے جو اللہ نے اس میں بیان کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔